یاسین کے دور افتادہ گاؤں تھوئی سے تعلق رکھنے والے صوبائی سیکریٹری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن مومن جان نے اپنی 28 سالہ مدت ملازمت مکمل کر کے ریٹائر ہو گئے۔ مومن جان نے 1996 میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت ہونے والے سول جج اور تحصیلدار کے امتحان کو پاس کیا، تاہم انہوں نے سول جج بننے کے بجائے تحصیلدار بننے کا فیصلہ کیا۔ یوں انہوں نے اپنی ملازمت کا آغاز بطور تحصیلدار شروع کیا۔ اپنی سروس کے دوران بطور تحصیلدار گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں خدمات سر انجام دی۔ مومن جان اسسٹنٹ کمشنر گلگت، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر گلگت اور ڈپٹی کمشنر استور کے عہدوں پر بھی فائز رہے۔ اپنی قابلیت کی بنیاد پر ترقی کی اور صوبائی سیکریٹری بن گئے۔ بطور صوبائی سیکریٹری انہوں نے جس محکمے میں بھی کام کیا، اپنی ذمہ داریاں پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ نبھائی۔ انہوں نے بطور صوبائی سیکریٹری خوراک، سیکریٹری اطلاعات اور آئی جی جیل خانہ جات جیسے اہم اداروں میں خدمات سر انجام دی۔ ان کی ریٹائرمنٹ پر محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے مقامی ہوٹل میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا، جس میں صوبائی وزیر حاجی رحمت خالق، صوبائی سیکریٹری برہان افندی، سیکریٹری میر وقار، سیکریٹری راجہ راشد علی، سیکریٹری محمد اعظم، ڈی آئی جی گلگت رینج مرزا حسن سمیت اہم عہدیداروں نے شرکت کی۔ ان کی ریٹائرمنٹ پر صوبائی وزیر رحمت خالق نے ان کی ایمانداری اور دیانتداری کے حوالے سے کہا۔ آج کا تقریب صرف سیکریٹری صاحب کی الوداعی استقبال کے لیے ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے ادارے کے لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ انہوں نے ہم سب کو مل بیٹھ کے اپنے محترم سیکریٹری کو عزت کے ساتھ رخصت کرنے کا پروگرام بنایا، تو اس کے ساتھ ساتھ سیکریٹری صاحبان کو بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے سیکریٹری کو عزت دینے کے لیے یہ بھی پروگرام میں شمولیت کیا ان سب نے۔ تو ہمارا سیکریٹری صاحب جو ہے پورا سروس جو ہے انہوں نے بالکل بے لوث اور بلا خوف بلا جھجک انہوں نے جس پوسٹ میں بھی رہا ہے، پہلے انتظامیہ میں رہا ہے، وہاں اس طرح انہوں نے اپنا خدمات سر انجام دیا، اور ابھی جب سے یہ سیکریٹری بنا مختلف سیکریٹری شپ میں مختلف ادارے میں جا کے انہوں نے کام کیا، کہیں بھی اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کرپشن کا لیول اس کے اوپر نہیں لگا ہے۔ آج کل اس دور میں کرپشن سے پاک ہو کے ریٹائر ہونا، یہ سب سے پہلے تو اس کا اپنی عزت ہے، اور اس کے علاوہ اس کی خاندان کی عزت ہے اور علاقے کی عزت ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں، اللہ نے زندگی بھی دی اور باعزت آج ریٹائر ہو کے گھر جا رہا ہے۔ تو میں کوئی شے میں نے ہم اور سیکریٹری صاحب کا بھی ساتھ رہے، لیکن بھائیوں کی طرح ہم رہے، اور ہم نے ایسا ساتھ رہا کہ ہم نے اپنے بڑے بھائی تصور کیا، اور سیکریٹری صاحب نے وہ عزت ہمیں دی کہ جو دوسرے سیکریٹری صاحبان نے آج دیکھا دوسرے منسٹروں کا اور ان کی آپس کی لڑائی کا بھی کچھ، تو انشاءاللہ ہمارا سیکریٹری صاحب ریٹائر ہو کے گھر جا رہا ہے، لیکن زندگی رہی تو ملاقاتیں ہوتے رہیں گے، اور یہ ایک سیاسی گھرانے کا آدمی ہے، اور ہو سکتے ہیں یہ سیاست میں بھی قدم رکھے، تو اگر سیاست میں قدم رکھا تو زیادہ ملاقاتیں ہوں گے، نہیں رکھا تو پھر بہت کم زندگی رہی تو ملاقاتیں ہوں گے۔ تو ایک دفعہ پھر میں شارٹ جو 6 مہینوں کی عرصے میں ہم سے جو کمی کوتاہی ہو گیا تو ہم معافی چاہتے ہمارے سیکریٹری صاحب سے، اور عزت کے ساتھ اس کو رخصت کرنے کے لیے آج حاضر ہو گئے۔ شکریہ۔ مومن جان صاحب ہمارے سیکریٹری کی حیثیت سے ان کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں ٹورڈز ہمارے ڈپارٹمنٹ، اور ان کی جو کامتیں ان کی کے دور میں ہوئی، ان میں چیدہ میں
ہمارا جو بایو میٹرک کا MOU سائن ہوا نادرا کے ساتھ لوگوں کے لیے ہوگا. گلگت بلتستان میں اپنی نوعیت کا پہلا کمپیوٹرائزڈ وہیکل فٹنس سسٹم کے حوالے سے اس کی پروجیکٹ کی اپروولز کے حوالے سے ان کی بڑی گراں قدر خدمات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی قابل قدر منسٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن رحمت خالق صاحب، میرے دائیں بائیں جتنے بیٹے ہیں ہمارے گلگت بلتستان کے ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز، گلگت ڈویژن کے ہمارے DIG صاحب اور لائن ڈپارٹمنٹ کے ہمارے ہیڈز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز اور دیگر جتنے اہلکار بیٹھے ہیں، ہمارے چھوٹے سٹاف بیٹھے ہیں، آپ سب کو میرا سلام. میں سب سے پہلے اس رب کا شکر ادا کرنا چاہوں گا جس نے مجھے یہ توفیق دیا کہ میں نے اپنے سروس کا آغاز 1996 سے بلتستان ریجن سے کیا اور گلگت بلتستان کے تمام ریجنز میں مختلف پوزیشنز میں اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس علاقے کے غریب لوگوں کی خدمت کرنے کی بھرپور کوشش کی. اس رب کا میں اس لیے سب سے پہلے شکر ادا کروں گا کیونکہ بعض جو ہمارے حضرات ہیں، سرکار کا جو ان کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو پھر ہمارے عوام کو نظر انداز کرتے ہیں، لیکن میری کوشش یہی تھی کہ میں انسانیت کے لیے کام کروں. تو مجھے آج جو فخر ہے وہ یہ ہے کہ میں نے انسانیت کے لیے اپنے سکون کو بھی برباد کیا. اور دوسرا جو سب سے بڑا جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو میں نے کوشش کی، اس کوشش کی وجہ سے مجھے پورے سروس کیریئر میں مجھے تکالیف اٹھانے پڑے. یہاں تک کہ میں پچھلے سال آپ سب کو پتہ ہے 1 سال میں 7 دفعہ میری پوسٹنگ بھی ہو گئی. میرے بھائی وقار کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ بھی جو لڑائی کرانے کی کوشش کی گئی. خیر میں ان سے ٹیلی فون پر میری بات ہو گئی. میں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہے، یہ جو آپ کے ذہن میں یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے، ہم بھائی ہیں، گھر کے لوگ ہیں. تو جب آپ سرکار کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، اسٹیٹ انٹرسٹ کے لیے آپ کام کرتے ہیں، آپ سیدھے چلتے ہیں، آپ ایمانداری کے ساتھ آگے چلتے ہیں، ڈیووشن ڈیڈیکیشن کے ساتھ چلتے ہیں، یہ مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام اپنے نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں جو انسان سیدھے چلتا ہے وہ ہمیشہ آخر میں اکیلا رہتا ہے، اس کے ساتھ لوگ نہیں ہوتے، لیکن کامیابی بھی اسی کے ساتھ ہوتی، انہی کو ملتی ہے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اکیلا بھی نہیں ہوں، میرے ساتھ اتنے خوبصورت لوگ بیٹھے ہیں. میرے سارے بھائی ہیں گلگت بلتستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، آفیسرز ہیں، ان کے ساتھ میرا بہت اچھا تعلق رہا ہے. اور آج میں 28 سال کا عرصہ مکمل کرنے کے بعد ریٹائر ہو رہا ہوں، اور ریٹائر ہوتے ہوئے مجھے کسی چیز کی تمنا نہیں رہی. چھوٹے موٹے مسائل سروس کیریئر میں آتے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں نہ ہمیں سوچنا چاہیے. اور تیسرا جو سب سے اہم کام جو میں نے کیا، یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. اس فورم پہ جتنے ذمہ دار افسران بیٹھے ہیں کہ پیس کے حوالے سے جو گلگت بلتستان میں خصوصاً استور ڈسٹرکٹ کے اندر میں ایز اے ڈپٹی کمشنر اور ہمارے DIG صاحب بیٹھے ہیں مرزا حسن صاحب، اس وقت SSP تھے استور کے. لولوسر انسیڈنٹ ہوا، اس میں ہم نے جو تاریخی کام کیا، ہم نے دونوں مکتب فکر کے اہل سنت والجماعت ہمارے بھائی، شیعہ امامی اثنا عشری ہمارے بھائی کے درمیان ٹیبل پہ بٹھا کے ہم نے پیس ایگریمنٹ سائن کروایا. اور نہ صرف پیس ایگریمنٹ سائن کروایا،
وہاں کے جو ہمارے پیس کمیٹیاں اس وقت بنی تھی ان کو ہم نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس 3-4 دفعہ ان کو یہاں بھیجا، اور وہی ایگریمنٹ گلگت بلتستان میں مہدی شاہ صاحب نے فردر اس کو ایکسٹینڈ کیا۔ آج گلگت بلتستان کے اندر اگر جو امن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے میں اور حسن صاحب کو یہ موقع دیا کہ اس کے شروعات آپ اپنے ڈسٹرکٹ سے کریں۔ تو المختصر یہی کہوں گا کہ بہت لمبی تقریر کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے، کہ آپ سب کا میں فردر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جو محبت آپ لوگوں نے مجھے دی، خصوصاً جو میرے ایکسائز ڈپارٹمنٹ اور اس کے ساتھ لائن ڈپارٹمنٹ، زکوٰۃ، عشور اور کوپریٹو ڈپارٹمنٹ کے۔ اور اس ڈپارٹمنٹ کی ایک خوبی میں نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر یعنی 60% جو ہمارے آفیسرس ہیں وہ کمپیٹنٹ ہیں، جبکہ آپ دوسرے محکمے میں جائیں گے آپ کو بڑی مشکل سے 2-4 آپ کو کمپیٹنٹ آفیسرز ملیں گے، باقی بس وہ سروس ہی کرتے ہیں۔ تو میں آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں، خصوصاً میں رحمت خالق صاحب جو ہمارے منسٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہیں، ان کا بڑا پن یہ ہے کیونکہ ان کا تعلق عوام کے ساتھ ہوتا ہے، عوام کے ایشوز کو انہوں نے ایڈریس کرنا ہے، ان کو رولز کا بھی پتہ ہے، ریگولیشنز کا بھی پتہ ہے، قانون کا بھی پتہ ہے، ان کو کوڈل فارمیلٹیز کا بھی پتہ ہے، لیکن پھر بھی ان کو مجبور کرتے تھے، یہ مجھے بتاتے تھے، میں وقتی طور پہ کہتا تھا جو ہونے والا تھا وہ فوری طور پر ہم کرتے تھے اپنے افسروں کے ساتھ مل کے، جو نہیں ہونے والا جو چیز ہے وہ ہم ان سے ریکویسٹ کرتے تھے اس کے اندر یہ کوئی پروویژن نہیں ہے، تو بڑے خواندہ پیشانی کے ساتھ یہ ہمارا سنتے تھے اور ہمیں برداشت کرتے تھے۔ کبھی ان کی طرف سے مجھے یا میرے کسی افسر کو کوئی ذہنی طور پر ٹارچر یا کوئی ایسی بات، تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں منسٹر صاحب، آپ کی اسی جو خاندانی ہونے کا ثبوت ہے، اور جس کی وجہ سے آپ 4تھی دفعہ گلگت بلتستان کیبنٹ کے اندر بھی آپ آئیں اور مختلف جو ہے نا اس میں ہم ممبر رہیں، تو آپ کا ونس اگین میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ تو اس کے ساتھ دوران میری سروس ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اور دیگر لائن ڈپارٹمنٹ کے اندر جتنے میرے آفیسرس ہیں یا میرے آفیشلس ہیں یا چھوٹے سٹاف ہے، کہیں کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہے تو پہلے اللہ معاف کرے، بعد میں آپ مجھے درگزر کریں گے۔ اس کے ساتھ ونس اگین میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت مہربانی۔ مومن جان کی ایمانداری اور ان کے کام سے لگاؤ کے حوالے سے صوبائی سیکریٹریز نے کہا، تو یہ جو ہے نا ہر لحاظ سے ان کا جو شہرت تھی، یہ انتہائی اونیسٹ آفیسر، یعنی کہ ہی از اے موسٹ ویری اونیسٹ اور انتہائی پنکچوئل اپنی ڈیوٹی میں اور اپنے کام کی طرف انتہائی توجہ دینے والا آدمی۔ تو میں تو یہی چند الفاظ میں ان کے بارے میں کہوں گا۔ آج ریٹائر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہتر کرے۔ اگر اس قسم کے آفیسرز ہم سب ہو گئے، کام میں انٹرسٹ لینے والا اور جو ہے نا اچیومنٹ کرنے کا شوق رکھنے والا، تو یہ ان کی خوبیاں ہیں۔ تو ہماری دعا اللہ تعالیٰ ان کو مزید عمر دے، مزید کامیابی دے۔ تو ایک بیسٹ آفیسر جو ہے نا ہمارے جو ہے نا جی بی صوبے کے بیسٹ افسروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اپنے کیریئر میں یہ انتہائی ٹف پوسٹوں پہ رہیں جی بی میں، جہاں بھی کوئی چیلنجنگ ٹاسک ہوتا تھا وہاں ان کو بھیجا جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے ایز اے ڈائریکٹر فوڈ، یہ غالباً 2011 میں ان کو اسپیشل ٹاسک دے کے بھیجا گیا تھا۔ بہت بڑا زبردست پرفارم کیا، ڈپٹی کمشنر رہے، دوسرے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس میں سیکریٹری رہے، لیکن جہاں پہ گئے انہوں نے اپنا ایک پورا امپریشن چھوڑا، ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر، فائنینشیلی انتہائی اپرائٹ، قانون پہ چلنے والا آدمی، اور ان کی بہت ساری خوبیاں ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ انتہائی کمپیشنیٹ انسان ہے، ہر ایک کا کام خندہ پیشانی سے کرتے ہیں۔ کبھی بھی میں نے اپنی جو ان کے ساتھ ہمارا ٹائم گزرا، کبھی بھی اس میں کسی کے ساتھ ہارش ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ تو آج ریٹائر ہو رہے ہیں، آگے ان کی جو پوسٹ ریٹائرمنٹ کی لائف ہے اس میں بیسٹ آف لک ان کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو اچھی صحت دے دے اور خوش رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہمارا بڑا قریبی
ساتھ رہا, خاندانی ہمارا تعلق بھی ہے. ہمیشہ سر نے مجھے تو بڑا گائیڈ کیا, اور اسپیشلی پھر جب ہماری ایسوسیشن بنی تو ہمیشہ یعنی بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کافی آفیسرز بعض اوائڈ کرنے والے بھی ہوتے ہیں, لیکن مومن جان صاحب ہمیشہ ہمیں گائیڈ کرتے رہے اور ساتھ کھڑے رہے ہر معاملے میں. وہی آفیسر اس طرح کی چیزوں میں کھڑا ہو سکتا ہے جو آنیسٹ ہو, جو اپرائٹ ہو, اور مومن جان صاحب میں یہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی تھیں, جن کی وجہ سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو بھی کیا. جیسے انہوں نے بات کی کہ میری 1 سال میں 7 پوسٹنگز ہوئیں, پھر انہوں نے حوالہ بھی دیا. واقعی اس میں سر سے معافی بھی چاہوں گا سب کے سامنے, شاید کیونکہ وہ موقع اس طرح کا تھا, میری طرف سے کافی تلخ باتیں بھی ہوئیں, وہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن سر کی یہ بڑی بات اور بڑا پن کہ یہ دل کا جو غنی کہتے ہیں نا, اسی طرح کے آدمی ہیں. کوئی چیز دل میں رکھنے والی جو بات ہو منہ پہ انہوں نے کر دی, اور اگر ان کو خود بھی کسی چیز کا احساس ہو تو وہ احساس یعنی پھر باقاعدہ یہ بتاتے بھی ہیں کہ یہ چیز مجھ سے شاید زیادہ میں نے کہہ دیا یا غلطی ہو گئی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. انسان ریٹائر ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد وہ یادیں رہ جاتی ہیں. آج جیسے مومن جان صاحب نے استور کا حوالہ دیا, وہ انتہائی ایک کرٹیکل صورتحال تھی. ڈی آئی جی صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی, جیسے انہوں نے وہاں پہ امن کمیٹی قائم کی, اور ایون گلگت میں یہ کافی عرصے ایسی گلگت رہے, پھر ڈپٹی کمشنر گلگت کا چارج بھی ان کے پاس رہا, اور اوورآل مومن جان صاحب نے ایک زبردست قسم کا کریئر گزارا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انہیں کامیاب کیا ہے. تو ہم تو انہیں ایز اے رول ماڈل دیکھتے ہیں, اسپیشلی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سروس کے حوالے سے میں بات کروں گا, اور لا نوئنگ بھی تھے. تو ہماری یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے اور کامیابی اور کامرانی نصیب کرے ان کو, ان کے خاندان کو. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. شکریہ. میں ایز سب آرڈینیٹ ان کا آفیسر میرے بہت شفیق باس رہے, اور ان جیسے لوگ جو ہے ہم نے بہت کم دیکھے ہیں. انتہائی شفیق, ایڈمنسٹریٹو معاملات میں انتہائی ان کا جو ہے سمجھ بوجھ بہت زیادہ ہے. اچھا, کس طرح سے اپنے سٹاف سے شفقت کے ساتھ کام لینا ہے ایڈمنسٹریٹیولی, ان چیزوں پہ ان کو عبور ہے, کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ لیگل اس سے ہے. اس وجہ سے انہوں نے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے بہت سارے کام کیے ہیں جو کہ مستقبل میں انشاءاللہ سب کی جانوں کے حوالے سے سب کے اس میں فائدے میں ہوں گی. میں سیکرٹری صاحب کو آخر میں سر آپ کی جو ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ جو لائف ہے اس کے لیے سر اچھی خواہشات, ہیلتھ, ویلتھ, پراسپیرٹی سر وش کرتا ہوں, اینڈ بیسٹ آف لک فار یور فیوچر انڈیور سر. تھینک یو ویری مچ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک بڑے ہی ہر دل عزیز جو ہے سیکرٹری صاحب کو ہم فیئرویل دینے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں, اور جس جوش و خروش سے یہاں پہ لوگ حاضر ہیں اور جس طرح تحفے ان کو دے رہے ہیں, اسی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کتنے ہر دل عزیز ہیں. تو سیکرٹری صاحب سے میرا تعلق بڑا گہرا تعلق ہے, ہمارا خاندانی تعلق ہے, میرے علاقے کے بھی ہیں, بٹ ان کے ساتھ بہت کلوز کام کرنے کا مجھے موقع ملا 2012-14 کے دوران. 2 سال تقریباً ہم لوگ ایک ہی ضلع میں ایس ایس پی تھا, اور سیکرٹری صاحب جو تھے وہ میرے ڈپٹی کمشنر تھے. تو اس وقت ان کے ساتھ بہت کلوز تعلق ہوا اور ان کو جاننے کا مجھے موقع ملا. میں اگر ایک لفظ کے اندر ان کو بیان کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت ہی سنسیئر آفیسر تھے. بہت کم میں نے افسر دیکھے جو اتنے سنسیئر ہوں گے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا. تو ایک دن شام کا ٹائم تھا, اور گلگت سے آ رہے تھے استور کی طرف, اور انہوں نے میرے پاس آنا تھا ڈائریکٹ. میں صحن میں ان کا انتظار کر رہا تھا. ٹیلی فون پہ بات ہو گئی اور کوئی 5 منٹ کے فاصلے پہ تھے. جب پہنچے تو ٹائم کافی زیادہ لگ گیا اور ہاتھ بھی ان کے گیلے تھے. جب میں نے پوچھا کدھر آپ پھنسے ہوئے تھے تو کہا کہ جی نیچے روڈ کو پانی لگا ہوا تھا, میں وہ جو ہے نا ڈائیورٹ کر رہا تھا. تو بینگ اے ڈپٹی کمشنر جب سرکاری سڑک کو پانی لگے اور وہ خود اپنے ہاتھوں سے اتر کے رات کے اندھیرے میں اس کو ڈائیورٹ کرے, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے ماشاءاللہ سنسیئر تھے. اس دوران جو ہے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. مجھے ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی کی طرح رکھا, اور مجھے کیونکہ ان کی سروس بہت زیادہ تھی, میں نیا تھا ان کے مقابلے میں, تو مجھے بہت زیادہ چیزوں میں مجھے
سپورٹ بھی کیا اور مجھے بہت زیادہ گائیڈ بھی کیا، اور آج تک کچھ چیزیں میرے ساتھ ہیں اور رہتی سروس تک جو ہے نا وہ چیزیں میرے ساتھ رہیں گی، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. اور میں ریئلی اپریشیٹ کر رہا ہوں جس طرح 2012-14 کے حالات میں انہوں نے وہاں پہ امن کیا، اور جس طرح لوگوں کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، اور جس طرح جادوئی طریقے سے جب یہ بات کرتے تھے تو آگے لوگ سارے کنونس ہو جاتے تھے، جس طرح لوگوں کے اندر نفرتوں کو محبتوں میں بدلا، اس میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اس کا آج بھی کوئی استور والا بندہ میرے دفتر آتے ہیں تو ہمیشہ ان کی خدمات کو ہمیشہ وہ یاد کرتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی لمبی زندگی ان کو نصیب کرے، اور جب تک یہ رہیں خوش رہیں، آباد رہیں. تھینک یو. انتظامی امور میں آنیسٹی اور اپ رائٹنیس اور پنکچویلٹی میں ماشاءاللہ وہ ہمارے لیے ایک ایسٹ ہیں. تو میں اس ریٹائرمنٹ کے موقع پہ ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی آگے ایک اچھی زندگی جو بھی وہ چاہتے ہیں، نئے جو ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی ہے اس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کروں گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان جو ہے ایک بہت ہی آنیسٹ اور ماہر، اور ایک جس کو ہم کہیں گے کہ گلگت بلتستان کی انتظامیہ ایک اہم افسر سے ہم ان کے خدمات سے ہم محروم ہو رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ وہ دوسری کیپیسٹی میں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی کنٹریبیوشن گلگت بلتستان کے لیے دیتے رہیں گے. سمجھنے سے پہلے کوئی کام نہیں کرتا تھا، اور بزدلی سے کوئی کام نہیں کرتا تھا. جو بھی کام کرتا تھا دلیری کے ساتھ کرتا تھا. بزدلی اس کی نزدیک سے نہیں گزری. نہ صرف صوبائی سیکرٹریز نے بلکہ صوبائی وزیر حاجی رحمت خالق اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے بھی ان کی خدمات کو سراہا اور ان کی ایمانداری کی تعریف کرتے ہوئے ان کو شیلڈ سے نوازا. اسی طرح مومن جان نے اپنی 28 سالہ سروس مکمل کر کے اپنے عہدے سے